بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عزیز وقار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوالنا گفتگو کئی خطبات تو جاری ہے اسے ہی سلسلے نو آگے بڑھان دی کوشش کرا اس وقت تک مختلف خطبات دے اندر جو گزارشات ہو چکی آنے انہاں تے ذرا اجمالی نظر اور اپنی فکر دوڑائیے تاکہ بات آگے سمجھنے آسانی ہو بیان ہو چکا کہ نبی علیہ السلام کی ذات نال محبت فرض ہے لازم ہے اور اسلام دی بنیاد اور اساس بیان ہو چکا
کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہوئے کہ اتنی محبت اور اس طرح محبت مخلوق کسے نال نہ ہوئے، سب تو بڑھ کے ہوئے۔ اور تیسری بات بیان ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم المحبت انسان تے لازم ہے، مومن پر لازم ہے کہ اس دی اپنی جان تو زیادہ ہو۔ پھر بیان ہوگا کہ آپ نے محبت جان تو زیادہ کیوں فرض ہے، اس کی وجوہات۔ پھر ساتھ ہی بیان ہوا کہ اگر اس بات نو دیکھنا ہوئے کہ واقعی میں نو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی تقاضا جس نال یہ پرکھ ہو سکے کہ اس انسان نو نبی علیہ السلام نال اپنی جان تو زیادہ محبت۔ اس دے بارے ایک چیز بیان ہوئی کہ جس نو اپنی جان تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوئے گی، وہ کوشش کرے گا کہ اس دے محبوب نال جس نو اپنی جان تو زیادہ چاہند ہے اس دا دیدار نصیب ہوئے، وصال ہوئے، دیدار ملے، زیارت نصیب ہوئے۔ تو دنیا اندر چونکہ اس وقت دیدار ظاہری زندگی ممکن نہیں ہے، تو پھر خواب یا پھر ایسے اعمال کرے کہ اللہ اس نو حوض کوثر پر جنت کے اندر رسول اللہ دا ساتھ اور دیدار بخشے۔ اے ساری چیزاں مختلف خطبات دلائل کے ذریعے بیان ہو چکے۔ آج جو گزارش کرنا مقصود ہے، جس وال یاد دہانی کرانا مطلوب ہے، یہ بات پر علم میں ہے کہ بات وہی ہوندی، قرآن پاک بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی نے، خطبات بھی وہی نے، اور قیامت تک وہی ہے۔ کچھ انداز بات دی تفہیم، تذکیر، نصیحت، یاد دہانی، اس نال مومن نو فائدہ پہنچ، اس نے ایمانی تازگی آندی، اس تازگی دی وجہ تو کئی گناہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کئی خیر نیکی دے کام وچ آگے بڑھ جائے۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا محبوب انہیں نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے، یقیناً نصیحت اہل ایمان و فائدہ پہنچائے۔ اس نفع دی غرض نال اس تصور تو مومن و بالا ہونا چاہیے، اے بات سن چکا ہے، بات تے بیان ہو چکی، کئی دفعہ ہو چکی، بات وہی سی، مقصود نصیحت ہو، یاد دہانی ہوئی۔ تو اس یاد دہانی لئی ایک گزارش جو آج دی گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کریں کہ جس طرح محبت رسول دی پرکھ پڑتال دا اے طریقہ ہے کہ آپ دی دیدار دا ذوق شوق، اسی طرح جس شخص نو آپ نہ محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گی، تے وہ اپنے آپ اپنا محبوب سمجھدا ہوئے گا کس نو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ میری محبت دا، عقیدت دا، ادب دا، احترام دا محور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ اصول ہے اس محبت کہ بندہ اپنے محبوب دے مشن لئی، جس نے محبوب اپنی زندگی بسر کی تھی ہوندی، جس لئی اس دا محبوب آیا ہوندہ ہے، جس لئی اس دا محبوب بھیجیا گیا ہوندہ ہے، جو اس تواڈے محبوب دی زندگی دا اصل مقصد اور مشن ہے، اور اس مشن تے اس پیغمبر دی، اس محبوب دی تمام تر توانائیاں، تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں، جان، مال، جو کچھ ہے محبوب دا جدو ایک ہی مشن تے سب کچھ خرچ ہو گیا ہوئے، سب کچھ لگ گیا ہوئے، اور اس محبوب کی زندگی 63 سالہ ہوئے، اور جدو اس مشن لی مختص ہو جائے تو 23 سال نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، نہ وطن دیکھے نہ غیر علاقہ دیکھے، نہ بادشاہ نہ رعایا، نہ غریب نہ امیر، نہ مصیبت نہ تکالیف، جو کچھ ہے اور جو کچھ اس راہ رکاوٹ بنے وہ تہاڈا محبوب عبور کر جائے اور گزر جائے، اور پھر محبوب جاندیا نصیحت بھی کر جائے کہ اے جے میری زندگی دا مشن، اے میری زندگی دا جے خلاصہ، اے جے میرا مشن، اے جے میرا ترقہ، اے میری جے وراثت، اینو سنبھالیا جے تے این جی زندگی گزاریا جے جس مشن لئی میں جا رہا، جس مشن پر میرا وقت گزرا۔ ہن محب جڑا ہے وہ اپنے محبت تے غور کرے، اس بات نو سمجھان اور سمجھن تو پہلے ایک گزارش کہ ساری زندگی گزر گئی ہے اس بات خطبات سن دے اور واز اور تقاریر سن دے۔ اساں اپنے واز اور تقاریر نو خطبات انداز گفتگو، انداز تکلم، انداز خطبہ، اس نو ہمیشہ سامنے رکھے۔ آج خطبہ بڑا اچھا ہوا، واز بڑا اچھا ہوا، خطاب بڑا اچھا ہوا، تقریر چنگی ہوئی، آج کچھ نہیں ہوئی، گلا نہیں چلا، سر نہیں سی، انداز نہیں سی، اے ساری چیزاں ساڑھا خطبے اور واز عام تقریر تو بعد یہ ساڑھے تبصرے ہوتے، گویا اسی کس ارادے نیت نہ لائے، انداز گفتگو یہ فلاں شخص یا فلاں شخصیت یا فلاں خطیب یا فلاں عالم خطبہ جمعہ دے گا، سنا گے خود انداز اچھا۔ اس واعظ مقرر خطیب نے واقعے نو بیان کرے رنگ بھر دیتے، رنگ بھری گیا۔ بھئی ایک واقعہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا سی، یا آپ دے کول بیان ہویا، یا آپ دا متعلقہ کوئی بات سن سنا کے ہو چکا جو کچھ اسی کرنا چاہتے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دے زمانے بھی جمعے بھی آندے سن تے خطبے بھی ہوندے سن تے صحابہ سندے بھی سن۔ میرے خیال ایسا نہیں، کیونکہ ساڑھے خطبے علماء اور طلباء بھی موجود ہوندے، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں کہ صحابہ کرام اس ارادے رنگ اور نظریے نہ لائے ہو کہ آج خطبہ صدیق دا ہے، آج خطبہ سیدہ عمر دا ہے، آج خطاب سیدنا عثمان دا ہے، آج خطاب شیر خدا دا ہے، کمال گفتگو ہوئے گی اور انہاں واقعہ سنایا ہوئے، اور اس واقعے تے پورا رنگ بنیا ہوئے اور رنگ بن کے سبحان اللہ ہوئی ہوئے اور خطبہ ختم ہو گیا اور کمال ہو گئی۔
ان صحابہ کرام جو بیان کرنے والے دا ارادہ بھی عمل اور سنن والے دا ارادہ بھی عمل، اس ارادے نیت نال بیٹھے واقع نو واقع دے رنگ بیان نہیں کیتا جا رہا، کسی واقع تو استدلال لیا جا رہا ہے، صحابی کام کر رہے ایک عمل کر رہے، سوال کرتا ہے عمل کیوں کیتا ہے، رسول اللہ ایسا کرتے تھے، بات ختم ہوئی، صحابی نے آگے بیان کر دیا فلاں صحابی نے یہ کام کیا اس واسطے کہ رسول اللہ نے ایسا، یا یہ کام کرو اس واسطے رسول اللہ اس طرح کر دے، بس صحابہ پھر اسی طرح کر دے۔ ساڑھی کیفیت کوئی عجیب ہے، اور اس عجیب کیفیت کوئی ایسی پختگی اور مضبوطی ہے، خطبات گزر گئے، علماء گزر گئے، جلسے گزر گئے، واعظ گزر گئے، درس گزر گئے، تبدیلی چینجنگ صورت سیرت کردار معاملات ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں تو فکر کیجئے سوچیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دے میں اور تسی دعوے دا، اس محبت دے کچھ تقاضے نے، اس ایمان دے کچھ تقاضے نے، اس محبت دی پرکھ پڑتال دے کوئی شریعتی طریقے نے، جے بات گزشتہ خطبے تسا سنیے نا، جان اور ود کے پیار کرو، اس واسطے کہ رسول اللہ اپنی جان تو ود کے سڑنال پیار کر دے سا، تی آج اس بات نو سمجھن دی کوشش کی کہ اس محبت رسول دے تقاضیاں چو ایک تقاضا، اس محبت دی پرکھ پڑتال دا ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ نے چھوڑے ہوئے مشن جس پر آپ گئے، جس کے دیوتے آپ نے مارکہ بدر، مارکہ احد، تبوک، حنین، طائف، زخم، تکالیف، صحابہ دی شہادتہ، انہاں دے وہ دردناک مناظر جنہاں نو اسی سن کے تے ایمان تازہ کرنے آتے، رونے آتے، چیخنے آتے، آپ بھی تے دوجین بھی روانے، اور جس مشن پہ یہ سارا کچھ ہویا ہے، اس مشن وہ محبوب چھوڑ گئے، جیڑا محبت دعوے دار، محبت دعویٰ تو کرے لیکن محبوب دے مشن پر کچھ نہ کرے، تو سمجھو کہ اس نے محبت کھرا نہیں، محبت سچا نہیں، محبت مخلص نہیں، محبت اس دعوے اس دے کوئی جھول یا کوئی لچک موجود ہے، جڑی محبت شریعت نو مطلوب و مقصود ہے، اس محبت پر وہ نہیں، وہ اس دعوے سچا نہیں کہ میں نے اپنی جان نالوں زیادہ پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک زبان نال کہنا لئی جملہ نہیں، یہ تا کردار دا تقاضا کر، یہ عمل دا تقاضا کر، جنہاں نو محبت سی، کیا ایمان قبول ہے جہد وچ نصرت رسول نہ ہوئے، مدد رسول نہ ہوئے، رسول اللہ نال تعاون نہ ہوئے، رسول اللہ دے دین اور دعوت نو پہنچانے ذمہ داری جڑی اس تے عائد ہو، یہ کلمہ اسلام تو بعد اس نو پورا نہ کرے، جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی، ایدے سارے انبیاء دے اس وعدہ میثاق دا ذکر ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول کو وعدہ لے کے کس بات دا وعدہ لیا سے کہ اے نبیو اے رسولو، جے میں تو انہوں کتاب و حکمت دے دیاں، نبوت رسالت انہوں بخش دیاں، پھر آخری نبی رسول آ جائے، اس تے ایمان لے آنا کہ وہ میرا رسول ہے، بس ایسا نال گل بن جائے گی، ایسا نال کامیابی ہو جائے گی۔ اصلا تو مان لیا نا کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول ایمان تو ہو گیا، کیا ایمان لئے کافی
ایسا ایمان فائدہ مند، ایسا ایمان اس لائق ہے کہ ترازو رکھ کے اس نو تولیا جائے اور اس دی بنیاد اسی جنت داخل ہو جو، یا اس ایمان دا کچھ اور تقاضا بھی ہے؟ کدے سوچے سمجھے اپنی دکان، اپنی مصروفیات، اپنی سوچ و بچار، اپنے لیل و نہار، اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنی مصروفیات دے وچوں اس دین نو جس نو تساں رسول اور محبوب منے، اس دے دین، او دی سنت، اس دی دین دی احیاء اور غلبے لئی کوئی کوشش، کوئی حصہ، مال، جان، وقت کچھ لگایا؟ یا تسی اس نتیجے دے پہنچ گئے ہو کہ سارے ٹھیک نے، ہن حالات درست نہیں، ہن اور زمانہ نہیں، ہن اینی سخت گفتگو نہیں ہو سکتی، ہن نہیں کرنی چاہیے، بیوی بچے اولاد دی فکر، انہوں نے کما کے کھلان دی فکر، انہوں نے بلندی تے پہنچان دی فکر، انہوں نے جمع پونجی اکٹھی کرن، انہوں نے مالدار دولت پیسہ وچ فراوانی لئی وہ سارے ہیلے اور حربے، صرف دین ایک ایسی چیز رہ گیا ہے جڑا فضول ہے، نعوذ باللہ، جے تو مصروفیت جدے لئی نہیں، نماز لئی پوچھو تو وقت نہیں، دین لئی پوچھو تو وقت نہیں، اور جے کوئی درس یا جلسہ یا آواز یا پروگرام رکھ لو تم پھر بھی مصروفیت، آج کیوں نہیں پہنچے؟ مصروف سا، آج کیوں نہیں آئے؟ گھر مصروفیت سے، آج کیوں نہیں پہنچے؟ بس گھر پرابلم سے، پریشانی سے، نہ درس، نہ وعظ، نہ خطبہ، نہ مسجد، نہ دین، نہ اس دین دی فکر، نہ سوچ۔ اس نو کیا جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے؟ ایمان کے ساتھ دوسرا جملہ سنیے جڑا انبیاء نو رب نے فرمایا، میری تو اڈی کیڑی ہے سی، اسی تو ایمان لیا کے کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ فارغ ہو، اسی تو اپنی مصروفیات اپنے معاملات، لیکن انبیاء اور رسول 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی آئے سب کو یہی وعدہ سی کہ جے میرا آخری محمد مصطفیٰ آ جائے تو ایمان لے جائے اور بیٹھ جائے، ایمان لے آ کے بکریاں چرایا جائے، ایمان لے آ کے کاروبار کرے آج، ایمان لے آ کے دکانداری مصروف ہو جائے، گھربان جہاں کی سیرت رو اندر داخل کیجئے، قرآنی آیات تے غور کیجئے، جب تک یہ آیات اندر اترن نہیں کیا اور توڑے عمل چان کیا نہیں، تاریخ پیدا نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک نے کی فرمایا؟ انبیاء تو وعدہ لین لئی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الفاظ غور کیجئے، لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرما اے رسولو، اے نبیو، جے تن میں کتاب حکمت نبوت دے دیواں، کتاب دیون تو بعد، حکمت نبوت دیون تو بعد تھوڑا دنیا اندر اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا حکم چل رہے ہوئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جی پھر میرا آخری پیغمبر رسول آ جائے، لتؤمنن به ولتنصرن لتؤمنن به ولتنصرن لتؤمنن
النبی ایمان ولا تنصرنا، اے اس دا تقاضا ہے، اے او دی ذمہ داری، او دی ڈیوٹی، او دی پرکھ پڑتال ہے۔ لا تؤمن النبی ولا تنصرنا، اے نبی اور رسولوں اس پیغمبر تے ایمان بھی لے آنا ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد، ایمان لے آن تو بعد، محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اپنی نبوت اندر، اپنی شریعت اندر، اپنی امت اندر، اپنے کاروبار اندر، اپنے معاملات اندر کہ ساڑی رسالت ختم ہو گئی، ساڑی نبوت ختم ہو گئی، ساڑی ذمہ داری ختم ہو گئی، ان سارے نبیوں دا نبی جو آ گیا ہے، آخر الزمان پیغمبر جو آ گیا ہے، محمد رسول اللہ جو آ گیا ہے، ساڑی امت انہاں دی امت بن گئی، ساڑے پیروکار انہاں دے پیروکار بن گئے، ساڑے غلام انہاں دے غلام جو بن گئے، ساڑا کلمہ ختم ہو گیا، ان اسم ہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، دیگر انبیاء علیہ السلام، ان ساڑی ڈیوٹی ذمہ داری موک گئی، جدہ زمانہ ہے وہ آ گئے، جنہ دے کل کائنات جنہ دے کل کائنات دا نبی بنایا رب نے، وہ آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، اور قرآن لے کے آئے، حدیث لے کے آئے، ان ساڑی ذمہ داری موک گئی، رب باندھا صرف ایمان لے آن تو بعد، اے نبیوں گھر جا کے بینا نہیں، لَوَلَا تَنْصُرُنَّا، اس نبی دے دین نو غالب کرنے واسطے، اس محمد دا دستو بازو بن جانا ہے، اس پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کا تعاون، اس کا ساتھ۔ اور عیسیٰ ابن مریم زمین پہ آ کے قیامت کے قریب آ کے خاموش ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سوئے رہیں گے، کاروبار کریں گے، کیا آگے کریں گے؟ زمین پہ آ کے جہاد کو جاری کر کے اور دجال کو قتل کر کے، عیسائیت یہودیت کو مٹا کے، اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر کے، کفر و شرک کا خاتمہ کر کے، پھر اللہ انہیں موت بخشے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّا، جس نو پوچھ لو اس کو لئے ٹائم نہیں، فارغ نہیں، وقت پہ خطبے پہ نہیں آئے، ٹائم مصروف سا، جلسے پہ نہیں آئے، مصروف سا، درس پہ نہیں پہنچے، مصروف سا۔ یہ لفظ مصروف ایسا مصروف ہے کہ انہیں ذلیل کیتا ہے پوری امت، ساری امت مصروف ہے۔ مصروف کس میں؟ تلاش کرو، تحقیق کرو تو موبائل میں۔ کس میں مصروف ہو؟ بے حسی میں۔ کس میں مصروف ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ان کو چیزیاں دکان سے لے کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ ہے مصروفیت۔ مصروفیت کیا ہے تمہاری؟ آخر مصروفیت وَلَا تَنْصُرُنَّا پہ عمل کون کرے گا جب نبیوں کے لیے حکم ہے عام انسان سے جان بخشی کیسے ہو جائے؟ ایک اور بات پہ غور کیجئے، صدیق کو عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بلال، جتنے اصحاب رسول نے، اے معروف اصحاب نے نا، جتنے بھی اصحاب رسول، ہزاروں شہید ہوئے یا نہیں؟ ہزاروں شہید ہوئے، قربانیاں دی، گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، اے سارا کچھ ٹھیک ہے، حق ہے، سنتے بھی ہیں وہاں، بیان بھی کرنے ہیں، تو کہتے تُسا گھر بیٹھ کے تنہائی سوچے کہ اگر ایک صحابی رسول آج رب کی زمین پہ آ جائے اور ساری امت جڑی اس وقت دنیا میں موجود ہے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور تولا جائے، وزن کیا جائے، تو ساری امت مل کے بھی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بڑا ایمان ساڑھا عقیدہ ہے۔ اس ایمان نو رکھن تو بعد ہن ذرا دوسری بات تے غور کرو، وہ جنت میں جائیں پتھر کھا کے، صدیق، عمر، عثمان، علی جنت تو انو سانو تولی ہے تے ساڑی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں انہوں دے مقابلے او تے جنت جان شہید ہو کے، ذبح ہو کے، ٹکڑے ہو کے، گھر چھوڑ کے، بار چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، مال چھوڑ کے،
قربان کر تے اسی ٹر جائیے سو گئے. یہ کس کا عدل ہے؟ رب کا. اسی جنت ایویں ٹر جائیے سوتے سوتے، نماز نہ پڑھ کے، دین پہ عمل نہ کر کے. چلو نماز پڑھ بھی لئیے تو وہ اپنی فکر ہے نا، اپنی فکر تو دین نہیں ہے. دوسروں کو جہنم سے بچان کی فکر یہ دین ہے. تیرا گوانڈی تیرے مسلک اور منع سے آگاہ ہی نہ ہو تو انہاں تک بات پہنچائے ہی نہ، تو انہاں واسطے دل درد رکھے ہی نہ. میں چائے پیواواں، پانی پیواواں، خدمت کراں، روٹی نن کھلاواں، دعوت کراں، کوئی کیسٹ دیواں، کوئی کتاب دیواں، انہاں جمعے چ لے جاواں، انہاں کسی درس ہی لے جاواں، کسی جلسے چ لے جاواں، کسی بہانے میں اپنی بات سناواں، کسی عالم نو اپنی بیٹھک پہ بٹھا کے ویسے اس کو چائے پہ بلا لوں، چلتے چلتے بات ہو جائے، شاید اس تک میری بات پہنچ جائے. یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی تو کیسے مان لیا جائے کہ تمہارے اندر ایمان کی وہ چنگاری موجود ہے جو بھڑک رہی ہے لوگوں کے غم میں. رسول اللہ پر ایمان کا یہ پرکھ پڑتال کا انداز ہے. جڑا شخص اپنے آپ بصیرت پر ہو، دلیل پر ہو، روشنی پر ہو، نور پر ہو، یقین جانے کہ میں حق پر ہوں، اس کے بعد دوسروں کو اس پر لانے کی فکر نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے حق پر مطمئن ہے. اطمینان تڑپ پیدا کرتا، فکر پیدا کرتا. جس بندے میں دوسروں کو بستیوں کی فکر ہی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا گلہ کرے، ایمان کو پرکھے کہاں کھڑا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک تقاضا ہے، محبت رسول دا ایک تقاضا ہے تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ اس کے سارے حصے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی آغاز میں ایمان لے، ایمان تو بات مصائب دے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مال کی کمی، پیسے کی کمی، تکلیف، پریشانی. کئی لوگ آتے یہ جی پورا دین تے عمل کری نا جی بندہ رہ ہی نہیں سکتا، بندہ جیندہ ہی نہیں، بندہ زندہ ہی نہیں. ہر بندہ مرن پرن جین بندہ چھاڑ دے، ساری برادری بندہ چھوڑ دے. ہن بندہ ایڈا کٹر ہو جائے، ایڈا کٹر ہو کے بندہ رہے تو بندہ دنیا چل ہی نہیں سکتا. پورے دین تے عمل کرے نا جی، پورے دین تے بندہ چل ہی نہیں سکتا. جھوٹ بولتے ہو تو ایک جماعت گزری ہے وہ محمد کے صحابہ کی ہے، وہ چل سکتا ہے بندہ، کوڑ ہے دل کے اندر. دوستیاں ایسی ہیں جنہوں نے پالن واسطے تسی دین نو چھڑ دے ہو، سنت نو چھوڑ دے ہو، غیرت کو چھوڑ دے. وہ دوستیاں جڑیا وہ چھڑو دے، ملا حلاوت ایمان دی آوے، مٹھاس آوے. تسی اپنے مسلک تے منہج تے فکر تے اپنے عقیدے پر سوچ پر مطمئن نہیں. جب تسی اے گل کہہ چھوڑی اسلام تے عمل کر کے تو بندہ پوری طرح جی نہیں رہ سکتا. تے ادخلوا فی السلم، یہ قرآن یا ایلام ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایماندار اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس آیت کا جھٹلایا نہیں. قرآن کہتا ہے پورے داخل ہو جائے، جی پورا داخل ہوئی تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ بولتا ہے، تم سچ کہتے ہو. تمہارے وہ تعلقات، تمہاری وہ دنیاوی برادریاں اور رسومات، تم حقیقی چاچا سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، بہن سے نہیں بولتے. اس وجہ تو کس نے من رشتہ نہیں دیتا. یہ کیا کفر نہیں ہے؟ یہ پوجا کس کی ہے؟ یہ ضلالت نہیں ہے؟ یہ گمراہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ جو انہیں رشتہ نہیں دیتا، اللہ نے رشتہ لکھا نہیں، ہوگا کیسے؟ تمہارا ایمان ہے اس پر، یہ ایمان ہے بالتقدیر، یہ خیر و شر پر ایمان ہے. ناراض بھائی سے ہو، رشتہ اللہ نے نہیں لکھا، ڈائریکٹ اللہ کا انکار کرو، بھائی کا قصور کیا ہے؟ مذہبی آوے بات تو صحیح، بالکل اس پر ناراض ہو جس نے تمہیں رشتہ نہیں دیا. وہ رب نے نہیں طے کیا، بھائی تو زہر تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو نے مانگ لیا، اس نے نہ کر دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایسا لکھا نہیں ہے. راضی رہو، راضیوں میں بھائی پر اللہ نے نہیں لکھا.
وہ رضا دل کی گہرائی میں ہو، بھائیوں کو چھوڑے پھرتے ہو اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں مسلمان۔ جو بندہ اپنے حقیقی بھائی سے ناراض ہے اور 3 دن سے زیادہ ناراض اس کی چل رہی ہے، اور پھر وہ دعوے دار ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، پہلے صف کا نمازی ہوں، وہ ٹھیکیدار ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ جو صحیح العقیدہ بھائی کو دنیا کی کسی رنجش کی بنیاد پہ چھوڑ کے پھر رہا، وہ اس لائق ہے کہ اس کے جوتے اٹھائے جائے، اس کا احترام کیا جائے، وہ اہل حدیث ہے، وہ پہلی صف کا نمازی ہے۔ غور کیجئے، تقاضے محبت رسول کے کچھ تقاضے، اس کی پرکھ پڑتال کا کوئی انداز ہے، طریقہ ہے۔ جو صحابہ کرام نو وہ تکلیف آئی، فطرت نہ انسان، تکلیف آئی، دکھ آئے، مال کوئی نہ، پیسہ کوئی نہ، دولت کوئی نہ، تو ظاہری کامیابی نظر نہیں سی آ رہی، تو صحابہ تڑپ ہے، یا رسول اللہ تسی تے فرماندے ہوندے ہو کہ اسی عرب عجم دے بادشاہ بن جساں، کلمہ پڑھ لو، ایران ساڑھے کول کسرا مغلوب ہونا، روم ساڑھے کول، عرب عجم ساڑھے کول ہونا ہے۔ عرب عجم اسان تو 10 سال ہو گئے مسلمان ہوئے، شاید لبی تو ہے کوئی نہیں، نہ پیسہ نہ دولت، کوئی شے بھی نہیں۔ ایویں تشکیک، ایویں ذہن اشکالات خیالات پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کی عمر 40 سال سی، نبوت کا اعلان ہویا، جب 50 سال نو پہنچے، 53 سال نو پہنچے، 13 سال رہے تھے، ہن ہجرت تے مجبور ہو گئے، وطن بھی چھوڑنا پہ، خیال تے آنے آئے۔ وہ پہلی تقریر رسول اللہ دی کیڑی سی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، او مکے والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد اعلان کرتا ہے عرب کے عجم کے بادشاہ بن جاؤ۔ ہن انہیں ایک گالی یاد آوے، رسول اللہ پہلے دڑے تو فرماندہ ہے عرب عجم دے بادشاہ بنسا، بادشاہ چنگے بنے، مکے رہنے کو نہیں دیتا۔ ایتھوں راتی چھپ کے نکلنا، 13 سال بندے کی عمر ہو جائے 53 سال، انہوں نے کہا آپ تو بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اعلان یہ تھے، فرمان یہ تھا، بشارتیں یہ تھی، خبریں یہ تھی، ہو کیا رہا ہے؟ سنو ماریا جا رہا ہے، کٹیا جا رہا ہے، جیلہ شیب ابی طالب قید، گھاٹیاں پتھر، تو وہ بھی مکہ ہون چھوڑنا ہے، حبشے وال ٹور جاؤ جی، ملک چھوڑ جاؤ جی، میں بھی ہجرت کر جائے گا، تسی بھی ہجرت کر جاؤ۔ اپنی بیٹی رسول اللہ کی ہجرت کر گئی ہے، عثمان ہجرت کر گیا، فلاں شہر چھوڑ، اے غلب ہے جدو ہلے نا تھوڑے، پھر رب نے کیویں سہارا دیتا ہے؟ قرآن سنی، قرآن پہ غور کیجئے۔ جڑی بات ان میں سمجھان کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمہاری امت کے، اس امت کے بہترین لوگ دکھ اٹھا کے جنت میں جائیں اور تجھے سو کے چلے جاؤ، یہ تو انصاف نہیں ہے، کچھ کرنا پڑ، کچھ تڑپنا پڑنا، کچھ دکھ مصائب اٹھانا پڑ۔ میں جو دکھ چک چک کے میرے وال چٹے ہو گئے، غم سہ سہ کے، اور لوگوں دے غم سہ نہیں، اسلام واسطے تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ تینوں بہن والے پاسوں دکھی ہے، کوئی بھرا والے پاسوں دکھی ہے، کوئی پیو والے پاسوں دکھی ہے، کوئی ماں والے پاسوں دکھی ہے، کوئی اولاد والے پاسوں دکھی ہے، کوئی بیوی والے پاسوں دکھی ہے، کوئی کاروبار والے پاسوں پریشان ہے۔ تینوں ٹینشناں ساریاں دنیا دیاں، کیڑا جڑا اسلام وچ گھل گیا ہوئے تہاڈے گل گیا ہوئے؟ ایک بتا دو پورے محلے جڑا بڑھا ہو گئے، وال چٹے ہو گئے ہوں، بس یار ساڑا مسلک ساڑا عقیدہ پھیل نہیں رہا، غالب نہیں آ رہے، جڑا ایک گلیا میں دسو، جس نے کوئی تھوڑی جی بیماری روگ لگاؤ، رسول اللہ کو پوچھا نہیں کیا، وہ حدیثیں کہاں ہے؟ سنو واسطے کنہ دے چسکے لئی۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا تھا، یا رسول اللہ تو ساڑی عمر تے ہیں نہیں تے توڑے بال سفید ہو گئے، فرمایا سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں قرآن بوڑھا کرے نا، سوچ بوڑھا کرے، وہ ہے اسلام، وہ ہے ایمان، وہ ہے حلاوت۔ جدوں دا پتر فوت ہویا جی ادوں دا بس کسی کام جو کوئی نہیں رہا، یعنی غم تو دنیا دے تو کھا گئے۔ جدوں دی دکان کام ختم ہویا اس تو بعد ٹینشن چی رہنا، کوئی دعا دا سو ٹینشن مکے، ٹینشن تا مکے جی آخرت ٹینشن لگے۔ بھائیو اپنی ٹینشنوں پہ غور کرو، اپنے بلڈ پریشر پہ غور کرو تو کنٹرول کرو۔ یہ کس کے لیے چڑھتا ہے؟ دنیا کے لیے؟ کبھی اسلام کے لیے بھی چڑھ اٹھے۔
ہوں تو انج دے میٹھے حدیث ہو گئے نے مقام یاد جو مرضی کرتے رہو ماشاءاللہ انہوں نے کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے پہنچے ہوتے ہیں، سارے رسومات بے حیث اور بے ضمیرے لوگ۔ اس میں اسلام ہے، اس میں دین ہے، حلاوت چکھی نہیں ہے اسلام کی، دین کی شریعت، غیرت حمیت قائم رہے، غیرت پہ کبھی سودا نہ کرنا، یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ عارضی عروج کو، عارضی بلندی کو ہمیشہ کی بلندی نہ سمجھنا، این چک کے سٹے گا نشان ہی مٹ جاؤ گے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جب گناہ گناہ نہ رہے، بدعت بدعت نہ رہے، شرک شرک نہ رہے اور گوارا ہو جائے اور کہو جی سارے نہا کے کرن دے ہو جو کچھ ہوتا ہے، سمجھنا کہ اللہ آسمان پہ اٹھا لے گا، قریب لے جا کے پٹک کے زمین پہ مارے گا، تمہارے بستی کے کتوں کی آواز آسمانوں پہ جائیں گی۔ وہ اس طرح کرتا ہے جب الٹنے پہ آ جائے۔ یہ تو دعائے رسول ہے کہ بچ کے پھر دیو، وگرنہ گال بچن بچن والی کوئی نہیں۔ صحابہ نے جدوں تھوڑا جا تکلیف آئی ہے نا، تھوڑی جی تکلیف، تو کہنے لگے کدو پھر مدد آنی ہے، تو کدو اسلام غالب بڑھا ہے، 13 سال تے ہو گئے، ہن بھی مکہ چھوڑنا ہے، 13 سال بعد اب تربیت ہو رہی ہے۔ قرآن دے الفاظ فرمایا اما سبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر اللہ۔ محبوب فرما دو جنت جانا سوکھ ہے، جنت کی ہوروں سن سن کے سبحان اللہ کہن دے ہو، موٹی آنکھیں ہوں گی، ہونٹ ایسے ہوں گے، دوپٹہ ایسا ہوگا، وہ دوپٹے دی محک کدی سنیا گئے مولوی اور دوپٹے دی محک اینج آوے زمین تے اینج بیان کر رہے ہیں جو میں آج ہی پہنچے ہورا تک، وہ ہوروں کی چمک دمک وہ آسان ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سوداگر جنت کے ہو، خریدار جنت کے ہو، جانا جنت لینے ہورے، آرام مانگتے ہو، سکون مانگتے ہو، سوتے ہو، دیکھتے ہو کب آئے گی، متى نصر اللہ، کب مدد آئے گی، یہ کہتے ہو۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھی، رسول اللہ کو بھی فرمایا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، رسول بول اٹھے، مومن بول اٹھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ 13 سال ہو گیا میں مار کھاتے کھاتے، پھر بھی خبر کیا آئی، کل پرسوں نہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، جمع رہو مدد قریب آ گئی ہے، قائم رہو ڈٹے رہو، ایویں نہیں جنت ملے گی۔ غلط تو ان مولویوں چکر دیتا ہے، ایویں دروازہ کھلا ہوئے گا تو آ جاؤ مقام یاد علیہ اس پاس لانگ جو سارے، جنت کھول چکی، ہورے اندر بیٹھی ہیں تمہارے انتظار میں۔ ہورا تک تاں پہنچو گے جڑے پہلے ہورے جڑے ڈنڈے لے کے جہنم دروگے کھڑے وہ ان سے باں جان چھوٹے گی۔ قرآن پاک کی دوسری آیت پہ غور کیجئے، احاسب اللہ، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، احاسب الناس، گمان کر بیٹھے ہو، احاسب الناس، لوگوں کا یہ گمان بن گئے، عقیدہ بن گئے، سوچ نظریہ بن گئے، ان یترکو ان یقولوا آمنا، کیا گمان کر بیٹھے ہو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا صرف اتنی بات کہنے پر؟ آمنا کہ ہم نے اللہ کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قیامت کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، آخرت کو مانا، تقدیر کو مان لیا، نماز فرض روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہے، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جنت دے دوں گا، حاسب الناس، چھوڑ دوں گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، امتحان نہیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ صدیق کو پتھر لگے مکے کی گلیوں میں اور بے ہوش ہو کے گھر میں لیٹے ہوں، ہوش آئے تو ماں سامنے ہو، دودھ پلائے،
اور صدیق کہے دودھ کو چھوڑو بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویں جنت تھوڑی سوکھی ایویں جا کے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ، ایویں تو جنت لب جائے گی کہ کم نکھرے ہی نہ، ونڈ ہی نہ پہ، تقسیم ہی نہ ہوئے۔ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کون ہے تم میں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے والا اور کون ہے ویسے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھنے والا؟ جب تک یہ ونڈ نہیں پے گی جنت نہیں ملے۔ ایک رات دن مسلک منہج کے لیے شخص کام کرے اور دوسرا سویا رہے، سارے ٹھیک ہیں تو دوئیں پہنچ جائیں جنت ہے، اس کا عدل ہے؟ وہ تو ظالم نہیں ہے، وہ تو ظلم نہیں کرتا، وہ تو عدل کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے۔ جدو میدان احد دے بارے قرآن پڑھی، غزوہ احد دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو جنگ گھمسان دی ہوئی نا، لڑائی ہوئی تو صحابہ دوڑے، پاؤں اکھڑے، میدان جہاد چھوڑ کے دے دوڑے پچھانو۔ پھر قرآن کی نازل ہوئے، اسی تھوڑی جی گل کریے دے بندے ناراض ہونے جی اینا سخت جمعہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی انہاں دا جمعہ بھی مرضی دا ہوئے مٹھا جائے۔ دو چار واقعات سنان جڑا بے منہ مٹھا ہو جائے، جو منہ کھانڈ پہ گئی حلوہ پہ گیا تو اس بعد نماز پڑھان تو اسی گھر ٹر جائے۔ منہ کڑوا ہوئے تاکہ پورا ہفتہ توڑی کڑواٹ محسوس ہوندی رہے، وہ پچھلا پڑھائی انہاں کو پتہ نہیں کیوں ہوتا۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تبدیلی نہیں آتی۔ کھڑے ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، اجتماعیت لانا پڑے گی، تب جا کے یہ تبدیلی فکر۔ روایت کی خطبے، روایت کے جلسے، روایتی نمازیں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا۔ جس مسلمان مومن کی فکر ہی کوئی سوچ ہی کوئی اسلام کے بارے میں، وہ کیسا کہتا ہے میں مسلمان ہوں؟ وہ تو پیو مسلمان آئی، بابا رامتا مسلمان آئی تو بابا برکتا بھی مسلمان آئی، پیو پیچھو دادا جی مسلمان ہی اسی مسلمان۔ اگر یہ اسلام ہے تو معذرت بڑا مشکل ہے اسلام۔ اس کی کچھ تقاضے، دکان تے پتر توڑا خیال توجہ نہ کرے تو پتر ہو اگر کام ہو رہا ہے تو دکان تے بہ گیا تو ہن تیری ذمہ داری، ہن تیرا پا نہیں رہا، ہن تیری ذمہ داری ہے، ہن تیرا بڑا بھرا وکھرا ہو گیا، ہن تیری ذمہ داری۔ اسلام تو بات توڑے تے کوئی ذمہ داری نہیں، توڑا رسول دنیا تو چلا گیا تو دین رسول اللہ نے پہنچانا ہے، ہن تو سب پہنچانا۔ محبوب تو تمہارا دنیا سے چلا گیا اور تمہیں اپنی امانت دے گیا، یہ ہے قرآن، یہ ہے ترقہ، جاؤ اس کو پہنچاؤ۔ جس بندے کا جہاں جہاں تک تعلق ہے وہاں تک دعوت نہیں پہنچاتا تو وہ مجرم ہے۔ اندازہ مصلحت کا، پیار کا، محبت کا اپنائی، دلائل کا پتہ ہی نہ لگے، وہ بندہ تمہارے شکار ہو جائے مصلحت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ لیکن فکرتے ہوئے نا بھائی یار اتنا تعلق بڑھے، اللہ کرے دی ایمان عقیدہ درست ہو جائے۔ ان صحابہ کرام جدوں میدان احد دوڑے نا، میدان چھوڑیا تو رب نے بعد جڑی انہوں دی تربیت کی تھی نا، اور رسول اللہ کی جماعت اور صحابہ کرام چھوڑ گئے تھے میدان، تم احد کا میدان چھوڑ گئے تھے۔ پتہ ہے تمہارے دعوے کیا تھے؟ ساڑھا دعوے کی ہوندہ ہے کہ اسی ماشاءاللہ اہل حدیث، اے دعوے ہے نا ساڑھا اہل سنت اہل حدیث ہیں، ساڑھے مسلک سچا، ساڑھے عقیدے شرک کوئی نہیں۔ تو جدوں وقت آئے 2 سال 3 سال اولاد نہ ہوئے تو مرتبید بدی بدا ہوئے، ایسے اہل حدیث ہونے، اہل حدیث عقیدہ ہے۔ اگر اہل حدیث تھے تو پھر قائم رہتے، نہ ہوتی۔ پھر لئی ویدوں لوہے قرآنی لکھ لے کے دکانہ دے لٹکان دا بدا ہوندہ ہے، شاید اینج کوئی شاید چل جاوے، دکان دے کو بندہ باڑا ہوئے، داخل ہو جائے، گھربار چل جائے۔ مضبوطی کیا ہے؟ جدو میدان احد میں صحابہ سے خطا ہوئی دوڑے
میدان کو چھوڑا، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ سے مراد کون ہے؟ محمد کے صحابہ۔ چھوڑے ہو میدان، نس گئے سو، دوڑ گئے سو، میدان کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ پتہ ہے تمہارے دعوے کیا تھے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، جب یہ میدان سجا نہیں سی ادھوں تو آندے سو ہائے کدوں وقت آوے ہم بدر کا بدلہ لیں اور ہم شہادتیں حاصل کریں، ہم شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں لڑیں، شہید ہوں۔ موت کی تمنا کرتے تھے، شہادتوں کی دعائیں کرتے تھے، جب میدان لگے پھر دوڑ گئے ہو۔ قرآن ہے، یہ قرآن کے الفاظ کا معنی ہے۔ کنتم تمنون الموت من قبل، جب تک یہ میدان سجیا نہیں سی روزانہ موت کی تمنا کرتے تھے، لڑیں گے مریں گے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، حرمت رسول پر جان قربان ہے، ہم سب کچھ لٹا دیں گے، جانیں لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے۔ کچھ بھی نہیں، جڑے آندے سن جان لٹا دیں، مال لٹا، کسی کوئی شے لٹائی؟ جو کچھ بھی ہو جائے کسی نے کچھ نہیں لٹانا۔ کون ضمانتہ کرائے تھے، کون جا کے ہوتے گوائیاں دے ہوئے تھے، کون عدالت روز دھکے کھائے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، تم ہی تھے جو تمنا کرتے تھے، دعوے کرتے تھے موت آئے گی، شہادت لیں گے۔ ان تلقوا، پھر تم ہی ہو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، جب سامنے شہادت نظر آنے لگی پھر پیچھے دوڑ گئے تھے۔ وانتم تنظرون، شہادت نہیں تھی آگے، کافروں کی تلواریں تھی، نیزے تھے، شہادت سامنے نظر آ رہی تھی اور کہتے تھے ہم شہید شہادت چاہتے ہیں۔ جب شہادت نظر آنے لگی وانتم تنظرون، شہادت کو دیکھ کے بھاگے تھے۔ اس لیے تم بھاگ گئے تھے نا، اس لیے چھوڑ گئے تھے نا میدان کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر آ گئی تھی۔ پھر اگلی آیت نہ آئی، اے آئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، یہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو تم یہ کرو گے، میدان چھوڑ جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے۔ تمہارا اسلام تمہارے رسول کی زندگی تک ہے، تمہارا ایمان رسول اللہ کی دنیا میں حیات تک ہے۔ پھر صحابہ کرام کی تنبیہ، صحابہ کرام کی تربیت کس انداز میں ہوئی، پھر دیکھ لو سینہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی بھی انس بن مالک ہیں اور اپنے ہم نام صحابی سیدنا انس کی شان انداز وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان صحیح البخاری میں ہے۔ سینہ انس بن نضر کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جا رہے ہیں میدان جہاد میں، آگے بڑھ رہے، دوڑ رہے، کافروں کی طرف دوڑ رہے، لڑن لئی، جب تک اس دین کے محافظ، نگران، چوکیدار اور اس کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے تم نے محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کی۔ آج تک لوگ کہتے ہیں جیڑے تسی لیڈر سیاسی سن لو، ہم اس پاکستان کو کیا بنا دیں گے؟ سن دے رہا دو، وزیر اعظم کو لو پہلے وزیرہ کو لو دوجیاں کو لو، ہم اس پاکستان کو بنا دیں گے محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، جو ان کا وین تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، جو ان کا سوچ فکر، ہم اس کی فکر کے مطابق وہ ریاست بنا دیں جو علامہ اقبال چاہتے تھے۔ گویا جو اس ملک کے بانی شخصیات ہیں، ہر خطاب میں ہر سیاسی لیڈر یہ کہتے ہیں ہم اس ملک کو ویسا بنا دیں گے جیسے بانی پاکستان کا مشن تھا۔ کیا تم پہ فرض نہیں ہے اس ملک کو ایسا بنا دو، اس زمین کو ایسا بنا دو جو تمہارے رسول کا مشن تھا؟ رسول کے مشن کو آگے لے جانے والا محب ہوتا ہے، جس کے مشن کو آگے پھیلایا جائے وہ بندے کا محبوب ہوتا ہے۔ مشن سے مخلص نہیں ہو، نام سے بڑا پیار، حضور دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں، زلفوں پہ قربان،
تو باقی انشاءاللہ مال پہ دکان پہ قربان. وقت نہیں ہے ہمارے پاس اسلام کے لیے، دین کے لیے. تو یاد رکھیے یہ محبت رسول کے دعوے میں تم ناقص ہو، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، سارے ناقص ہیں. جب تک اپنی مصروفیات، اپنے معاملات میں سے کچھ وقت نکال کر اس مسلک و منہج کے لیے دیا نہ جائے جس مشن کے لیے محمد مصطفیٰ شریف لائے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے جا رہے ہیں، اگے ویکھیا یہ میدان میں جا رہے ہیں کافروں کا مقابلہ کرنے. اگو ویکھیا تے کچھ صحابہ پیچھے نو دوڑے جا رہے ہیں. تے آواز دیتی ہو کدھر جا رہے ہو؟ اور دوڑے جا رہے ہو میدان سے آگے بڑھو. جواب آیا تو سنے یا نہیں؟ کیا؟ قتل رسول اللہ، اسی اس واسطے دوڑے جا رہے رسول اللہ قتل ہو گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے. دوڑو چھوڑو میدان، کیا لڑنا ہے، کیا یہاں رہنا ہے. قتل رسول اللہ، رسول اللہ شہید کر دیے گئے، رسول اللہ شہید کر دیے. ہم تب دوڑے جا رہے ہیں رسول اللہ شہید کر دیے گئے. اب سنو اس صحابی کا جواب. سونے کے پانی سے لکھوں تب بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو صحابی نے کہہ دیا. پورا مشن بیان کر دی. محب نے محبوب کی محبت کا حق ادا کیا ہے. اچھا تاں پیچھے نو دوڑے جا رہے ہو کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، چھوڑ کے جا رہے ہو میدان. الفاظ سنو. ماذا تصنعون بالحیات بعدہ، ماذا تصنعون بالحیات بعدہ. اگر محبوب نہیں رہا تو تم نے زندہ رہ کے کرنا ہی کیا ہے؟ پھر کدھر دوڑ رہے ہو؟ زندہ رہنے کے لیے. جن کا محبوب کٹ جائے وہ محب زندہ رہیں، ان کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ کیسے زندہ رہو گے محمد مصطفیٰ کے بغیر؟ مر جاؤ، کٹ جاؤ اسی میدان میں جس میدان میں ہمارا محبوب شہید ہو گیا. آگے بڑھو. قوموا فموتوا، پڑھیے صحیح البخاری. قوموا فموتوا علی ما مات رسول اللہ. اٹھو، بڑھو اور مر جاؤ اس مشن پر جس پر وہ چلے گئے جو تمہارا محبوب تھا اور محمد مصطفیٰ تھا. فقوموا فموتوا، یہ وہ محبت جو شریعت کو مطلوب ہے کہ اٹھو اور مرو اس مشن پر. علی ما مات علیہ رسول اللہ، جس پہ محمد رسول اللہ. مرو اس شے پر، اس مشن پر، اس عقیدے پر، اس سوچ پر جس پر محبوب چلے. سیدنا انس فرماندے نے میں نے کیا سنا انس بن نضر کی زبان سے. راوی کون ہے؟ انس بن مالک. واقعہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ انس بن نضر کا. فرماتے ہیں جو اگلے الفاظ میں نے سنے وہ کمال کے تھے کہ انس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے. اے اللہ، میں پوری جماعت کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، ہم پہ ناراض نہ ہونا. جو چھوڑ گئے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، جو دوڑ گئے ہیں وہ دوڑ گئے ہیں. سب کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں. میں اکیلا ایسے لڑوں گا جیسے میرے محمد چاہتے تھے، میں ایسے لڑوں گا. یہ الفاظ کبھی یاد ہیں آپ کو؟ علامہ احسان نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے تھے تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مدینے والے کا پرچم اس ملک میں لہرا نہیں جاتا. یہی نہیں الفاظ کا معنی تھا. وہ خطابت کے الفاظ نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ کا معنی تھا. اور وہ لڑے اور پہنچے وہاں پر اس مشن پر جس مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے. یا اللہ میں مشرکوں سے بری ہوں،
اور تجھ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی میرے جماعتی تجھے تیرے اس میدان جہاد کو چھوڑ کے دوڑ رہے، میں معذرت خواہ ہوں اور ان مشرکوں سے بری ہوں۔ سعد بن معاذ فرماتے میں نے الفاظ سنے، کس کے؟ انس کے۔ پہلے انس فرما رہے تھے، اب سعد بن معاذ کے الفاظ سنیے۔ فرمایا پھر وہ میرے پاس انس گزرا اور دوڑ رہا تھا احد کے پہاڑ کی طرف جدھر وہ کافر تھے، اور مجھے دیکھ کے کہا سعد آگے بڑھو، مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ وہ لوگ تھے جو محبان رسول تھے۔ جھوٹے دعوے نہ کرو، سچی بات صاف ستھری بات کرو۔ بندہ بندے نہ جھوٹ بولے تو بندہ برا ہوتا ہے۔ تم اللہ اس کے رسول سے بدعہدی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، ساری آپ جان سے اپنے کل کائنات سے بڑھ کے محب ہوتے تو تمہارا یہ انداز نہ ہو۔ محب ہوتے اور مسجد میں اعلان ہو کہ یہاں عالم درس دے رہا ہے، ساری جماعت آ جائے، تم گھروں پہ بیٹھتے، تم کہتے آدھا گھنٹہ جاتے ہیں، چلو کان کو لذت محسوس ہوگی، قرآن سن لیں گے، حدیث سن لیں گے، کوئی بھی بیان کر رہا ہے، مصروف ہو تو سی۔ چاہو کبھی رسول اللہ نے مدینے میں اعلان کیا ہو اور کوئی صحابی گھر رہ گیا ہو، آ جاؤ رسول اللہ آج کوئی اہم بات کرنا چاہتے، خطبہ درس دینا چاہتے ہیں، جمعے بھی تھے، نمازیں بھی تھے، نمازوں پہ اکٹھ بھی ہو جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل اعلان کرتے، آؤ آج بات سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک صحابی نے کہہ دیا تھا آج کی جو بارش ہے یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اب فرمایا فوری اکٹھے ہو جاؤ، آج محمد بتانا چاہتا ہے بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ، اس موضوع پہ آج درس ہو۔ نماز کے بعد بھی ہو سکتا سی، ہم تو دیں دے اسی طرح نماز تو بعد ہم چلو آئے ہوئے نے پھنسے ہوئے نے 5 منٹ سن لیں۔ وہ بھی ایسے اٹھتے ہیں جیسے شیطان جو ہے وہ چوبے دے رہا ہے، اٹھو نکلو یہاں سے، کہاں پھنس گئے، جو سلام پھردا پیچھے اعلان ہو جائے کہ کوئی عالم آیا وہ درس ہوگا، اینج اٹھ دے نا مپے جو جی میں آگ لگ گئی ہے گھر، دوڑ رہے ہوتے پیچھے دے منہ کر، تو میرا اس دل کرتا میں اٹھ کے گیٹ بند کر دیں، تیرے کو پوچھا میں تو گھر جا کرنا گی یا انہاں نمبر نوٹ کر کے پھر جدوں یہ کر لوں نا کام سارے پھر درس ہو جائے، پھر انہوں فون کر کے پوچھا میں تو کشمیر حل کر لیا، ہو گیا مسئلہ کشمیر حل، ہوں جا بھی یہ کشمیر تقریر کر آئی۔ گھر جو آ گئے تھے، نہیں جو مسجد میں بیٹھے، کوئی جماعت ہوتی ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، احد سے میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا آگے سنو، یہ ابھی انس بن نضر کا واقعہ ختم نہیں ہوا، سیدنا سعد کے الفاظ سنو، فرماتے نے میں اپنی اکھاں نال پھر ویکھیا انس بن نضر کو 80 زخم آئے، 80، یہ انس بن نضر 80 زخم کھا کے جنت میں چھائے، اور تم صرف دکان پہ بیٹھ کے مسلک مرض کی فکر کے بغیر جنت میں چلے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کو تولا جائے تم انس بن نضر کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو ڈولو اپنے ایمان کو، اپنی عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو۔ اب مجھ سے تو وہ تقریریں نہیں ہو سکنی ہیں جڑیاں 5-4 سال پہلے ہوں دیا سن، میں چند واقعات سناؤں اور تو انہوں گپا شپا سنا کے واقعات سنا کے حدیث سنا کے واقعات سناؤں اور تمہارے کانوں میں لذت ہو اور پھر آپ گھر چلے۔ اب تو عمر کے آخری حصے، اب تو تمہارے دلوں میں بات اتارنے کی کوشش کرو، اس سوچ کو، اس مزاج کو بدلیے، روایتی سوچ کو، ذہن کو بدلیے، عبادت سمجھ کے آؤ، عبادت سمجھ کے سنو اور عمل کی نیت سے سنو، اور اگلے جمعے تک کوئی چینج، کوئی تبدیلی آپ کی سیرت کردار میں نظر آئے۔ فکر کیجئے، اس قیامت میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا آس پاس کے ماحول کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا۔ 80 زخم تھے۔ سینہ سعد فرماتے ہیں کان کو میں نے دیکھا، کان بھی کٹے ہوئے تھے، ناک بھی کٹا ہوا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھی، پورے بھی کٹے ہوئے تھے، آنکھیں بھی نکالے ہوئی تھی، پاؤں کو بھی کاٹا ہوا تھا،
80 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا انس محمد کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ نہیں پتا چل رہا تھا یہ میت کس کی ہے، یہ ٹکڑے کس کے، یہ کون ہے جو دین رسول پہ ذبح ہوا ہے۔ یار وہ تو بخشے ہوئی لوگ تھے، جنت کے اقدار و وارث تھے، وہ ٹکڑے ہوئے تمہارے لیے کہ تم تک دین پہنچے، تم ان کے نام لیوا اپنے کاموں میں مصروف، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے مسلک اوپر جائے یا نیچے جائے یا غرق ہو جائے یا دفن ہو جائے۔ جماعت کسے کہا جاتا ہے، فکر کسے کہا جاتا ہے؟ تم تو ناراضگیاں معاف نہیں کرتے، کسی سے کوئی تلخی ہو جائے ناراضگی ہو جائے تم نے وہ معاف نہیں کرتے، اس پر پوری دشمنی مول لیتے ہو اور پوری سوچ و بچار رکھتے ہو۔ سن لیجئے 80 زخم تھے انس بن نضر کو، پھر کیا ہوا؟ اگلی بات اس سے بھی دردناک ہے، آپ نے فرمایا اس کی یہ کس کی میت ہے، یہ کس کی میت ہے؟ انس بن نضر کی بہن آئی، اس کی ہمشیرہ آئی، اس نے انگلیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہا یہ میرے بھائی کی انگلی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ میں انگلی کے پورے کو اپنے بھائی کو پہچان لیا ہے۔ یہ تھے محمد مصطفیٰ کے صحابہ جو محبان رسول تھے، یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب۔ پھر رب نے ایسے ہی چھوڑ دیا، پھر رب نے آیت نازل کی انس بن نضر کی قربانی پر، سورۃ الاحزاب کو پڑھیے، پھر کیا قرآن کی بشارت آئی؟ فرمایا من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال، کچھ مومنوں میں ایسے بھی مرد ہیں، محمد کی جماعت میں کچھ ایسے بھی مرد ہیں، کیسے؟ صدقوا ما عاہد اللہ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں انس بن نضر وہ مرد ہے جس نے جو کلمہ پڑھ کے مجھ سے اور محمد سے وعدہ کیا تھا اس نے آج وفا کر دی ہے۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین جس کا تقاضا تم سے اسلام کرتا ہے۔ کتنا ہے وہ عظیم شخص جس کی وفا کی خبر آسمان سے قرآن میں نازل ہو کہ محمد کی جماعت میں یہ وہ مرد ہے جس نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اور اگلی بات، باقی جڑے تھے رہ گئے انہوں نے بارے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا جو تم بیٹھے ہو اصحاب تم سن لو، وہ وعدہ پورا کر گئے، کچھ جو اس کوشش میں ارادے میں ہے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں کب موقع ملے ہم محمد کی حرمت پہ قربان ہو جائیں۔ تم وہ جماعت، ایسی جماعت مطلوب ہے، ایسی محبان رسول مطلوب ہے۔ واقعات کی ایک لائن میرے سامنے ذہن میں لگی ہوئی ہے، جنہوں نے محبت کی اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات تفصیل سے ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔